بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ناظرین اکرام، اورحان غازی کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد اول 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کے ابتدائی فرمانرواؤں کا طرح امتیاز تھیں۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور انتظام حکومت کے خداداد ملکہ نے ان مفتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جزو بنا دیا۔ ناظرین اکرام، اورحان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی، لیکن اناطولیہ کے بعض ترک کی ریاستیں رقبے میں اب بھی اس سے بڑی ہوئی تھیں۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں زمپ، گیلیپولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں سلیمان نے ترکوں اور عربوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی تھیں۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی۔ ناظرین اکرام، مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کو 5 گنا بڑھا دیا۔ عنان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آتی تھی، ایشیا کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی، جسے ختم کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا۔ اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استئصال کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ ناظرین اکرام، 761 ہجری بمطابق 1360 عیسوی میں درہ دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 791 ہجری بمطابق 1399 عیسوی میں صرف اس کی شہادت پر جنگ کسوہ میں ختم ہوا۔ ناظرین اکرام، مراد اول کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریہ کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ ناظرین اکرام، باہمی عداوتوں کے باعث ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے مادہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا، لیکن یورپ میں محاسبات صلیبی کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخاصمت نے اتحاد عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی تھی۔ ان حالات میں مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شورلیف پر قبضہ کر لیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک کلیسے فتح ہوا۔ پھر 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں اس کی ببا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادرنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً تمام تھریس مراد اول کے قبضے میں آ گیا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلپوپولس کو فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ اس نے معاہدہ کیا کہ تھریس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ ناظرین اکرام، عثمانیوں کے آئندہ حملوں میں سرویا اور بلغاریہ کو مدد نہ دے گا اور اناطولیہ کے ترکی امراء کے مقابلے میں مراد اول کی اعانت کرے گا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس گیا۔ ناظرین اکرام، یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو مدد نہیں دی تھی، یہاں تک کہ یورپ میں بھی جس نے اس سے پیشتر محاربات صلیبی کی تحریک میں اس قدر نمایاں حصہ لیا تھا، مراد اول کے ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یونانی کلیساؤں کے پیرووں کی تباہی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ مگر اب فلپوپولس کی فتح نے معاملے کی صورت بالکل بدل دی تھی۔ یہ شہر اگرچہ سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، تاہم بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ کھول دیا۔
ترکوں کا یہ اقدام بالآخر کلیسا روم کی زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باعث ہوا اور یورپ اربن پنجم نے ہنگری، سرویا، بوسنیا اور ولاچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ ناظرین کرام، چنانچہ اتحادیوں نے 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں 20,000 فوج تھریس روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ مراد اس وقت تک اناطولیہ میں تھا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی لالا شاہین ایک مختصر فوج کے ساتھ جو تعداد میں مسیحی لشکر کی نصف تھی ان کے مقابلے کے لیے بڑھا اور روز رات کو جبکہ اتحادی فوجیں ادرنا سے قریب دریائے مارٹیز کے ساحل پر اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھیں، دفعتاً حملہ آور ہو کر تقریباً سب کو تہہ دیگ کر دیا۔ ناظرین کرام، جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ نکلے انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر ڈوب کر جان بحق ہو گئی۔ یوں گویا پوری عیسائی فوج ہلاک ہو گئی۔ شاہ ہنگری جو موقع پر موجود تھا وہ مشکل جان بچا کر بھاگ سکا۔ ناظرین کرام، یہ پہلا معرکہ تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی سلافی قوموں کے ساتھ پیش آیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا اور مراد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کرے گا۔ اس غرض سے اس نے اب ڈیموٹیکا کو جو تھریس میں واقع تھا پایہ تخت بنایا اور پھر 3 سال کے بعد ادرنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ اس کی یہ حیثیت فتح قسطنطنیہ تک قائم رہی اور ادرنا سے مراد دار نے بلقانی ریاستوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ناظرین کرام، جنگ مارٹیز کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کر لیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔